بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بردرز اینڈ سسٹرز. ویلکم بیک ٹو مائی چینل مکسچر آف لائف. سو فرینڈ, آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ ایک صحت مند زندگی گزار رہے ہوں گے اور اچھے اعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. تو فرینڈز, آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے کہ ایک نیا ٹاپک ہے کہ آج کل نا یہ چیزیں بڑی میرے سامنے آ رہی ہیں کہ جادو ہو جاتا ہے اور جادو کر دیا جاتا ہے کسی سے بدلہ لینے کے لیے. تو یہ بات حقیقت ہے کہ جادو تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی چل گیا تھا اور پھر اللہ نے اس کا حل بھی دیا تھا. تو جب سے دنیا بنی ہے یہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں, جہاں پہ اچھائی ہے وہاں پہ برائی بھی ہے, اور لوگ زیادہ تر اپنے مفادات کی خاطر جو ہے نا وہ برائی کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور برائی کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں. آج کل آپ انٹرنیٹ کھول کے دیکھیں, اس پہ صاف ایڈز دی جاتی ہیں کہ فلانا بابا ہے اور بنگالی بابا ہے, یہ آپ کے ہر جائز اور ناجائز کام کرے گا, جبکہ یہ اللیگل ہونا چاہیے گورنمنٹ لیول پہ کہ ایسی ایڈز نہیں چلانی چاہیے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ, کیونکہ آپ کو پتہ کہ زیادہ تر لوگ اپنے مفادات کے حصول کے لیے کسی بھی حد تک جاتے ہیں اور ایک دوسرے کا نقصان کرنے کے لیے بھی بہت آگے جاتے ہیں. ہر انسان جو ہے وہ نیک نہیں ہوتا اور نہ وہ اس طرح سوچتا ہے کہ میں کیوں کسی کا برا کروں. اور یہ چیز شروع سے چلتی آ رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی جو جادو ہے وہ بہت زیادہ ان تھا ایجپشن جو لوگ تھے ان میں, اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی جادو کا جو ہے وہ کافی واقعات آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہیں ایسے واقعات. تو جادو شروع سے ہی ہے اور پہلے دور میں تو بہت زیادہ زبردست جادو ہوتا تھا کہ سامنے انسان کی آنکھوں کے سانپ بن جاتی تھی رسی, اور ایسا جادو ہوتا تھا. تو آج کل جو لوگوں نے بدلہ لینے کا ایک نیا طریقہ نکالا ہے کہ اگر کسی سے آپ کا کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ کسی بھی حد تک جاتے ہیں, کسی ایسے کالے علم کرنے والے عامل کے پاس جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ بھئی اس کا بیڑا غرق کر دو, یا اس کا ایسا بیمار کرو کہ یہ اٹھ نہ سکے, یا اس کی لائف خراب کر دو. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کی نظر میں دائرہ اسلام سے خارج ہیں جو جادو کرتے ہیں اور کرواتے ہیں, اور یہ بہت بڑا گناہ ہے کیونکہ جادو میں ہم ڈائریکٹ شیطان سے جو ہے وہ مدد طلب کرتے ہیں. جب ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو یہ عمل کرتے ہیں وہ شیطان سے مدد مانگتے ہیں. تو ہمارے دین میں تو یہ چیز ناجائز ہے کہ کسی غیر اللہ سے آپ مدد مانگو. تو کسی انسان سے مدد مانگنے کو اچھا نہیں سمجھا گیا اسلام میں, تو شیطان تو پھر ہمارا کھلا دشمن ہے, اس سے تو مدد مانگیں گے تو ہم واقعی دائرہ اسلام سے خارج ہی ہوں گے. تو ایسے لوگ جو قدرت کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور پیسہ دے کے کسی کی زندگی تباہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے وقتی طور پہ اس بیچارے کو نقصان بھی ہوگا, وہ پریشان بھی ہوگا, بیمار بھی ہوگا, یا اس کی لائف میں کچھ رکاوٹیں آئیں گی, لیکن اللہ تعالیٰ اس کی مشکل آسان کر دے گا ایک دن, اور وہ ان تمام چیزوں سے نکل جائے گا کیونکہ اس کی بھی آزمائش چل رہی ہے اور جو کر رہا ہے جادو اس کی بھی آزمائش چل رہی ہے. تو جو انسان اپنے اوپر مشکل سہ کے صرف اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے اور ایسے لوگوں کی طرح جادوگروں کے پاس نہیں جاتا, وہ تو اللہ کی نظر میں اعلیٰ مقام حاصل کر لیتا ہے. اور جو لوگ جادو کا
راستہ اپناتے ہیں وہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ تو وہ پھر مسلمان بھی نہیں رہتے، کیونکہ جنہوں نے شیطان سے ہی مدد مانگ لی وہ اسلام میں تو نہیں رہیں گے نا پھر۔ تو اس جادو کے ٹاپک سے مجھے ہاروت اور ماروت کا واقعہ یاد آیا کہ ہاروت اور ماروت کو اللہ کے نیک فرشتے تھے وہ۔ تو جب جو فرشتے ہیں وہ انسانوں کی حرکات دیکھتے تھے کہ تو پھر وہ اللہ سے شکایت کرتے تھے کہ یا اللہ تو نے ایسے انسان کو پیدا کیا جو تیری نافرمانی کرتا ہے، ہر وہ کام کرتا ہے جو تجھے ناپسند ہے، تو ہم ایسے کبھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میں نے تمہیں اس فطرت پہ پیدا نہیں کیا جس پہ میں نے انسان کو اختیارات دے کے دنیا پہ بھیجا ہے، تو اس میں نفس ہے، اس میں خواہشات ہیں، اس میں شر ہے، تو وہ اس طرف اٹریکٹ ہوگا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہمیں تو کبھی ایسی مطلب چیزیں ہمارے اندر ہوں بھی تو ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ اپنے میں سے 2 فرشتے چن لو جو بہت ہی پاک باز ہوں اور بڑے نیک سمجھے جاتے ہوں۔ تو ہاروت اور ماروت کا فرشتوں نے انتخاب کیا اور پھر ان کو انسانی ایموشنز دے کے دنیا پہ بھیجا گیا، جس میں نفس تھا، شر تھی، ہر چیز وہ جو ایک انسان فیل کرتا ہے، فیلنگز دے کے اس کو ایموشنز دے کے دنیا پہ بھیج دیا۔ اور ہمارے جو حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں وہ لوگ بنی اسرائیل کے قوم میں آئے تھے، اور وہ لوگوں کو نا ان کے مسئلے مسائل بزرگوار شخصیات بن کر آئے تھے، تو وہ لوگوں کے مسئلے مسائل حل کرتے تھے، اور وہ لوگوں کی بھی آزمائش بن کے آئے تھے کہ وہ لوگوں کو جادو اگر کوئی سیکھنا چاہتا تھا تو ان کو وہ سکھا دیتے تھے، لیکن وہ پہلے بتا دیتے تھے کہ یہ راستہ جو ہے یہ صحیح راستہ نہیں ہے، یہ برائی کا راستہ ہے، تو آپ اس چیز کو نہ سیکھو۔ تو لیکن جو لوگ ہیں وہ آپ کو پتہ انسان ہے ہی غلطی کا پتلا، تو وہ پھر بھی سیکھ لیتے تھے۔ تو پہلے ان کو آگاہ کیا جاتا تھا ہاروت ماروت کی طرف سے، جب وہ نہیں مانتے تھے تو پھر ان کو سکھا دیا جاتا تھا۔ تو ایسے ہی ان کے پاس ایک دن زہرا نام کی ایک عورت آئی جو بہت حسین تھی۔ اس نے کہا کہ میں اپنے شوہر سے جان چھڑوانا چاہتی ہوں، تو اس کا کوئی حل ہو، اگر آپ اس کو مار دو۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن وہ اس پہ عاشق بھی ہو گئے تھے دونوں فرشتے۔ تو فی الحال اس ٹائم وہ چلی گئی۔ تو کچھ دنوں بعد جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان میں انسانی ایموشنز تھے اللہ نے ڈالے ہوئے، تو ان کے دل میں پھر چاہت پیدا ہوئی اس سے ملنے کی، تو وہ اس کے گھر چلے گئے، اس سے ملاقات کی، تو وہ بڑی زینت و زیبائش کر کے بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ جیسے کہ انسان کی ایموشنز تھے ان کے اندر، تو وہ اس کو دیکھ کے پھر فدا ہو گئے۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ اگر میں تم لوگوں کی بات تب مانوں گی یا تم لوگوں کا پرپوزل تب قبول کروں گی جب میں جس کی پوجا کرتی ہوں اس کو تم سجدہ کرو گے تب، اور میرے شوہر کو قتل کرو گے تب۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ دونوں کام نہیں کر سکتے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ پھر اس نے کہا کہ یا تو تم شراب پی لو، یا اس بت کو سجدہ کر لو، یا میرے شوہر کو قتل کر دو، ان تینوں میں سے جو کام تم کرو گے اس کے بدلے میں آپ کی بات مان لوں گی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ قتل کرنا اور شرک کرنا تو سب سے بڑا گناہ ہے، اس کو چھوڑ کے ہم شراب چھوٹا گناہ وہ کر لیتے ہیں۔ انہوں نے شراب پی تو وہ نشے میں چلے گئے، مدہوش ہو گئے، تو انہوں نے اس حالت میں اس کے بت کو بھی سجدہ کیا اور اس کے نشے کی حالت میں شوہر کو بھی قتل کیا، اور اس طرح وہ ہر گناہ کے جو ہیں وہ گناہ گار بن گئے۔
تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ تم روز میرے سے ملنے آتے تھے آسمانوں پہ، تو میں انسانوں سے میں پردے میں ہوں، اور وہ برائی کر لیں تو پھر بھی میری طرف آتے ہیں، وہ معافی مانگتے ہیں مجھ سے۔ تو تم لوگ تو روز رات کو میرے پاس میرے دربار میں پیش ہوتے تھے، تو پھر تم لوگوں نے یہ سب کچھ کیسے کیا؟ تو جب تم لوگ ایسے کر سکتے تو انسان تو پھر مجھے دیکھ ہی نہیں پاتے، تو وہ اگر کر لیتے ہیں تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا ان کو، انہوں نے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں تو آخرت کی سزا بھگتو، یہاں پھر دنیا کی سزا بھگتو۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ دنیا تو ایک دن ختم ہو ہی جانی ہے، تو ہم دنیا کی سزا کو قبول کرتے ہیں۔ تو آج تک وہ بابل کے ایک کنویں میں الٹے لٹکے ہیں، اور ان کو فرشتے کوڑے مارتے ہیں، اور آگ جل رہی ہے جس میں وہ الٹے لٹکے ہوئے ہیں اس کنویں میں۔ بے شک وہ ہماری نظروں سے تو اوجھل ہیں، لیکن ان کو سزا اس دنیا میں ہی مل رہی ہے۔ تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ جب فرشتے ہو کے وہ یہ چیزیں کر گئے ہیں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جادو انہوں نے بھی سکھایا لوگوں کو، ایک آزمائش بن کے وہ آئے تھے لوگوں کے لیے، لیکن لوگوں نے وہی کیا جو ہر انسان کرتا آ رہا ہے، اللہ کی نافرمانی۔ تو یہ اللہ کی نافرمانی میں ہی شامل ہوتا ہے جو ہم جادو کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہدایت آنی چاہیے۔ اگر کوئی ایسا انسان میری ویڈیو دیکھ رہا ہے جو لوگوں کا برا کرنے کے لیے عاملوں کے پاس جاتا ہے، تو آپ اس گناہ سے توبہ کریں، نہیں تو دنیا ایک دن ختم ہو جانی، یہاں کا فائدہ چند دن کا، اس کے بعد آخرت کی سزا ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو پلیز آپ لوگ ایسے کاموں سے باز آئیں اپنے مفادات کے۔ ٹھیک ہے، کسی نیک انسان سے آپ کوئی دم کروا لیں، اگر آپ بیمار ہو گئے ہیں دم کروا سکتے ہیں، اپنا بچاؤ اپنی پروٹیکشن کروا سکتے ہیں، لیکن کسی کے لیے گڑھا کھودنا، کسی کے لیے برا سوچنا کہ یہ برباد ہو جائے، اس کو میں ایسا جادو اس پہ کروں گا کہ یہ اس کی صحت چلی جائے، یا یہ برباد ہو جائے، یا اس سے سب کچھ چھین جائے، تو وہ انسان ملعون ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتے ہیں، اور اس کا کوئی دین نہیں ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پلیز اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں اور اللہ سے مانگیں۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی بھی ہے تو آپ اللہ کے حضور اس کی شکایت کریں، لیکن قدرت کو اپنے ہاتھ میں لینے والا ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے، اور میرے اپنے جاننے والوں میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ایسا کوئی عمل کیا اور اس کے بعد ان کی بربادی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، کہ وقتی طور پہ تو دوسروں کا جو نقصان کر دیتے ہیں، لیکن پھر ایسے لوگوں کی ساری زندگی تباہ ہوتی ہے، اور یہ چیز میں نے خود اپنی لائف میں دیکھی ہے، لوگوں میں جو یہ چیزیں کرتے تھے ان کا کیا حال ہوا ہے، اور وہ کس طرح کی پستہ حال زندگی گزار رہے ہیں۔ سو بہنوں اور بھائیوں، ان چیزوں سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ آج کل تو ویسے جھوٹے عامل زیادہ ہیں، پیسے کھانے والے، اور ویسے بھی یہ چیزیں اسلام میں ناپسند کی گئی ہیں۔ تو آپ لوگ اللہ سے طلبگاری کریں، ہر چیز کا بدلہ دینے والا اللہ ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ تو آپ لوگ ان چیزوں میں نہ پڑیں، اور جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم پہ جادو ہے، اس کی علامات کیا ہیں، تو اس میں یہ چیز آپ کو فیل ہوگی، یا آپ کو برے برے خواب آئیں گے، آپ کو خوابوں میں بھینس، شیر، یا آپ کے رستے میں رکاوٹ، ایسی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، سانپ نظر آئیں گی، چھپکلیاں، کیڑے جن پہ یہ چیز ہوتی ہے، کوئی غیبی چیز آپ کو پکڑ کے لے کے جا رہی ہے، ایسا آپ کو فیل ہوگا۔ خواب کے اندر یہ چیزیں آپ دیکھیں گے، اور آپ کا دنیا سے دل اٹھ جائے گا، اور آپ بلا وجہ بیمار ہونا شروع ہو جائیں گے، ڈپریشن کا شکار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ سب علاماتیں جو ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ پہ کسی نے کچھ کیا۔ تو اپنا آپ علاج کروائیں کسی نیک
بزرگ سے اپنا جو توڑ کروانا جائز ہے، لیکن کسی پہ برا عمل کروانا ناجائز ہے۔ تو آپ اپنی پروٹیکشن کریں، اور جو لوگ کسی عامل کو نہیں جانتے ان کے لیے میں بتا دیتی ہوں کہ آپ سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات سب سے پہلے اول آخر درود شریف پڑھیں۔ کسی مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل آپ کر رہے ہیں کہ اول آخر درود شریف پڑھیں، ٹھیک ہے۔ روز جو ہے وہ اپنے اوپر 3 بار سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کے پانی پہ بھی دم کر کے چھڑکاؤ کریں اپنے جگہ پہ، کمرے میں اپنے اوپر، اور وہ پانی پیے بھی۔ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات سورہ رحمان کی تلاوت سنیں، اور یہ جو ماوستین ہے سورہ ناس اور سورہ فلق، وہ آپ اپنے اوپر 3 بار پڑھ کے پھونکیں۔ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھیں۔ میں پھر سے بتا دیتی ہوں، اول آخر درود پاک، اور اس کے بیچ میں 7 دفعہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، 3 بار موستین پڑھیں، 3 بار آیت الکرسی پڑھیں، اور سورہ بقرہ کی جو یہ آخری 2 آیات ہیں یہ 3 بار پڑھیں، اور پانی پہ دم کر کے اپنے گھر میں چھڑکاؤ کریں۔ اور دوسرا عمل یہ بتاتی ہوں کہ یہ سورہ یاسین کی روز تلاوت کریں، اور اس کا پانی دم کر کے پئیں، چھڑکاؤ کریں، اس سے بھی کافی فرق پڑے گا آپ کو۔ اور سورہ رحمان صبح شام کانوں میں ہینڈ فری لگا کے آپ وہ سنیں، اس سے جو آپ کے بیماری ہے وہ بھی ختم ہوگی۔ اور ویسے بھی اس سے رحمت سورہ مزمل، اور تیسرا یہ میں آپ کو بتا دوں سورہ مزمل، سورہ رحمان اور سورہ بقرہ، یہ اگر آپ روز صبح اپنے گھر میں اونچی آواز میں لگا لیتے ہیں تو اس گھر میں جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیزیں فائدہ مند لگیں اور آپ کو اس سے فائدہ پہنچے، اور اللہ کے کلام میں تو ہے ہی برکت، وہ کسی بھی طرح سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا، اس چیز کا فائدہ ہی فائدہ ہے اس کا۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو، اگر آپ کسی نیک بزرگ کو بھی جانتے ہیں تو ان سے بھی آپ دم کروا سکتے ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ بس کسی کا برا نہ کریں آپ، لیکن اپنا بچاؤ آپ کرنے کے لیے، اپنی صحت کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ دم کروا سکتے ہیں، وہ ہمارے دین میں بھی اجازت ہے۔ تو آئی ہوپ کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو کسی کا برا کرتے ہیں، اور میری تو یہی دعا ہے کہ یا اللہ جو کسی کا برا کرتے ہیں تو ان کی پکڑ خود کر، اور انشاءاللہ ایسے لوگوں کی پکڑ ہوتی بھی ہے۔ سو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور میری ویڈیو کو شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین اللہ حافظ۔